میں ماہ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کے حوالے سے ہمارے سامنے آیت موجود ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جب ماہ رمضان آ جائے تو پھر تم روزے رکھو۔ اور دوسری جگہ پر قرآن پاک میں روزے کے مقاصد اور اس کی حکمتوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ روزے اس سے پہلے بھی امتوں پر فرض ہوتے رہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر روزوں کے فرض ہونے سے کئی حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو پہلے انبیاء کا اور امتوں کا جو فیض روزوں کی وجہ سے ان کو ملتا تھا، اس ماہ رمضان کے ذریعے سے وہ ہم تک پہنچتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ روزہ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو ضبط نفس کے ساتھ اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس ماہ رمضان کے ذریعے سے اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے میں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو کیسے روک سکتے ہیں۔ یہ وہ تربیت ہے جو ماہ رمضان میں اللہ رب العزت ہماری کروانا چاہتا ہے۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کو دیکھتے ہیں تو آپ کے معمولات میں ایک اضافہ ہو جاتا اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں اور اضافہ کر دیتے، قرآن مجید کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ سخاوت، جود و سخا، دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ تو آپ کا معمول تھا ہی، مگر سخاوت، ایثار، قربانی، یہ جذبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا۔ اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنے میں، اللہ سے استغفار کرنے میں، قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے کی تعلیمات ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں۔ اب یہاں پہ میں ایک بڑی اہم بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزوں کو جو اس کے صحیح مقاصد کے ساتھ اس کو روزے کو رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو باب الریان سے داخل کرتا ہے، اور باب الریان جنت کا وہ دروازہ ہے جہاں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بسانت وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جب روزے سے ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس روزے کو رکھتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو 700 گنا تک کسی چیز کا اجر اور کسی نیکی کا ثواب عطا کرتا ہے، مگر جب روزے کی بات ہوئی تو اسے 700 تک محدود نہیں رکھا۔ انسان جتنے خلوص کے ساتھ، جتنے انہماک کے ساتھ روزہ رکھے گا، اور اس کی پھر جو روزے کی حکمتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ انسان اپنی آنکھ کا روزہ بھی رکھے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ حرام کام آنکھ کے ذریعے نہ کرے، کان سے غیبت، چغلی کسی کی وہ نہ سنے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ کسی کو گالی نہ دے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، اور اپنی زبان پر کنٹرول حاصل کرے۔ ہاتھ اور پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے احکامات خداوندی کے مخالفت میں نہ جائے، کسی پر ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ یہ وہ روزے کے مقاصد ہیں جو انسان کی زندگی میں آنے چاہیے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کتنے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ وہ بظاہر تو کھانے پینے سے رکے ہوتے ہیں، مگر وہ اپنی عادات کو درست نہیں کرتے۔ کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں رات کے جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو جب انسان قیام کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اپنی زندگی کے معمولات پر نظر دوڑائے کہ وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے۔ یہاں پہ یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سحر اور افطار کا وقت اللہ تعالیٰ کی قربت، سنگت پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سحر کا وقت وہ ہے کہ رب تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کر دوں؟ ہے کوئی بخشش اور مغفرت کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں؟ یہ صدا آتی رہتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر کا وقت آتا ہے۔
تو یہ وہ وقت ہے سحری سے پہلے ہمیں اہتمام کرنا ہوگا ماہ رمضان میں کہ چند رکعت ہی صحیح، چند سجدے ہی صحیح ہم اللہ کے حضور سجدوں میں گر کر اپنے مالک کو راضی کر لیں، اور رب تعالیٰ جب ہم سے راضی ہو گیا تو پھر ہماری زندگی انقلاب آشنا ہو جائے گی۔ یہاں پہ اس پہلو پر بھی نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت جو بن پر ہے، رب تعالیٰ کی بخشش و رحمت جو بن پر ہوتی ہے، اس ماہ رمضان میں ہمیں صبر کا درس بھی ملتا ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم نے صبر کیسے کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرامین سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، کوئی زبان کا غلط استعمال کرے تو تم اسے کہو میں روزے سے ہوں، مطلب یہ ہے کہ اس کا جواب نہ دیا جائے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ صبر اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ ٹریننگ تو 1 ماہ کی ہے، مگر اس ٹریننگ کے ذریعے سے اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ہم باقی 11 مہینے بھی اور اپنی پوری زندگی کے اندر صبر کا دامن تھام لیں، اور جو صبر کا دامن تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی سنگت و معیت عطا کرتا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انٹالرنس، عدم برداشت ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارا مذہبی طبقہ ہو، ہمارا سیاسی طبقہ ہو یا باقی لوگ، وہ دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ماہ رمضان ہمیں برداشت کا درس دیتا ہے، امن اور آشتی کا درس دیتا ہے۔ ماہ رمضان دوسروں کے لیے ہمدردی رکھنے کا درس دیتا ہے۔ صدقہ و خیرات کو بڑھانا ہوگا۔ ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کثرت سے کیا جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا کان اجود الناس، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت میں اور زیادہ بڑھ جاتے۔ تو ہم بھی سخاوت کریں، غریب لوگوں کی مدد کریں جو بے یار و مددگار ہیں، بیوہ ہیں، یا وہ لوگ جو یتیم ہیں جن کے پاس وسائل میسر نہیں، ہم ان کے لیے اپنے وسائل کو دوسروں کو آفر کریں۔ اس کے نتیجے میں ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب بھی آئے گا، رب تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور اہم بات ہے، وہ ذکر الہی کی مجلسیں سجانا۔ ماہ رمضان ہمیں بہت سارے مواقع فراہم کرتا ہے، وہ تراویح کی صورت میں، قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں، اللہ کی یاد میں ہم جتنے زیادہ مستغرق ہوتے چلے جائیں گے اللہ کی زبان پر، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں ہمیں یاد کرے گا۔ اور جو اللہ کی یاد میں اور اللہ کے دھیان میں آ جائے پھر اس کے لیے کوئی مشکل باقی نہیں رہتی۔ یہاں پر یہ پہلو بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں قیام کی لذت نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ اس قیام کی لذت کو سمجھنے کے لیے ایک تو ذریعہ ہے 5 وقت کی باجماعت نماز۔ ہم نے اگر روزہ رکھ بھی لیا ہے اور نماز کی پابندی نہیں تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر وہ برکت نہیں آ سکتی، وہ فائدہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باجماعت نماز کا اہتمام کیا جائے، باجماعت دعا کا اہتمام کیا جائے۔ جب نماز ختم ہوتی ہے تو دعا ہوتی ہے، اور جہاں پہ 40 لوگ جمع ہو جائیں تو ان میں کوئی اللہ کا مقرب بندہ اگر ہمارے حق میں آمین کہہ دے گا، دعا کرے گا، تو اللہ تعالی ہمارے لیے بھی بخشش و مغفرت کے دروازے کھول دے گا۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کے اندر اپنے آپ کو کنارہ کشی کی طرف لے آئیں۔ ماہ رمضان کے اندر اعتکاف کا ہمیں اگر موقع میسر آتا ہے تو اس حوالے سے بھی ہم اپنا خیال کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ یہ چند وہ چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے ہم ماہ رمضان کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں، اور وہ رمضان ہماری زندگی کو انقلاب آشنا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے تلاوت کلام مجید، اللہ کے حضور آہ و بکا اور استغفار کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں غریبوں کے ساتھ ہمیں اچھے طریقے سے پیش آنے کی اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔